ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین عمران خان کی ایک سالہ حکومت کی کارکردگی پہ تنقید کی جا سکتی ہے, ان کی کابینہ جو موجودہ ہے اس پہ سخت تنقید کی جا سکتی ہے, ان کی نااہلیت پہ کابینہ کے سخت تنقید کی جا سکتی ہے, معاشی پالیسی پہ جو اس وقت معاشی بحران ہے اس پہ سخت تنقید کی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے اور بعد میں جو یو ٹرن لیا ہے اس پہ بہت سخت تنقید کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے, اور جو القاعدہ کا بیان انہوں نے دیا تھا پاکستان فوج سے اس پہ بھی تنقید کی جا سکتی ہے اور کی گئی اور مزید کی جا رہی ہے. لیکن جنرل اسمبلی میں جو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جو جنرل اسمبلی میں تقریر کی ہے حالیہ, اور اس حالیہ تقریر میں خاص طور پر اسلام اور کشمیر کے ایشو کو جس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے وہ پوری قوم کی ترجمانی ہے, اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, اور جو اختلاف کرتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہیں گے, کیونکہ انہوں نے اسلام کا بہترین مقدمہ وہاں لڑا اور آپ کے کشمیر کا مقدمہ انہوں نے لڑا اور بہترین طریقے سے لڑا. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تقریر میں ویسٹ کو اور ٹرمپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا, مودی کو ایکسپوز کیا ایز اے قاتل, آر ایس ایس کا ایک بہت ہی گندے ذہنیت والا شخص انہوں نے ثابت کیا, اور اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کشمیر کے مظلوم لوگوں کی حق کی ترجمانی کی, ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی ترجمانی کی. ہم اس ایشو پہ بات کریں گے. اس ایشو پہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہیں, جناب سابق ایڈوائزر برائے نیشنل سیکیورٹی ہیں, اس کے علاوہ سابق وزیر سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں. سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب ہیں, رہنما مسلم لیگ نون کے, آپ کا بھی شکریہ, آپ دونوں کا شکریہ آپ نے جوائن کیا. علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی جوائن کیا. اور علامہ طاہر اشرفی صاحب سربراہ پاکستان علماء کونسل, ان کا بھی شکریہ, انہوں نے جوائن کیا. میں سب سے پہلے علامہ طاہر اشرفی صاحب اس وقت لائن پہ ہیں؟ نہیں ہے. علی محمد خان صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. علی محمد صاحب, حالانکہ یہ جملہ پارلیمانی نہیں ہے, لیکن جس شخص نے ہمارے دین کو, اسلام کو, جو ایک امن پسند دین ہے اور سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین دین ہے, اس کو دہشت گردی سے جوڑا ہے, تو مجھے تھوڑا سا پارلیمانی لفظ باہر آنا ہے اور مجھے یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کے منہ پہ عمران خان صاحب نے جو زوردار تماچا مارا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کی ہے, اور اس کے بعد اس قاتل کے چہرے پہ کشمیر کے ایشو پہ آر ایس ایس ورکر کو ایکسپوز کر کے جو کالک ملی ہے اس کے چہرے پہ, انہوں نے کشمیریوں کی اور پاکستانی قوم کی ترجمانی کی ہے. کیا کہیں گے علی محمد صاحب اس تقریر کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے ہم پہ کہ میں دل چاہ رہا ہے کہ میں یہی کہوں کہ نصر من اللہ و فتح قریب. عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں علامہ کا ایک شعر ضرور پڑھوں گا, کیونکہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ آدمی دل کا کھرا سچا ہے, اس کا اندر باہر سیم ہے, ملنگ فطرت آدمی ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں, غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. میں سمجھتا ہوں بڑے عرصے سے ایک کمی تھی امت مسلمہ میں, ایک ایسے لیڈر کی جو وقت کے فرعون, اور مجھے کوئی نہ ڈر ہے نہ خوف ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ وقت کے فرعون اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے سارے صہیونیوں مہیونیوں کے, یہ دجالیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ مقدمہ لڑے. اور یہ اس شخص کی سعادت ہوتی ہے
جس سے اللہ جہاد کا کام لے، جہاد باللسان کا کام لے، جہاد بالقلم کا کام لے، یا پھر جہاد بالجان کا کام لے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اس شخص پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا درود پڑھتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایشو پہ وکالت کرتا ہے، یا ان کی سنت بیان کرتا ہے، چہ جائے کہ ایک بڑے فورم پہ جا کے اور ملک اور اسلام دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وکالت کرے۔ ان کو کسی کی وکالت کی ضرورت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت اللہ نے کی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً یہ ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے ویسٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ کون ہیں؟ کیوں ہم پورے 1.5 ارب 2 ارب مسلمانوں کو ان سے محبت ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب ان کے خلاف آپ لوگ بات کرتے ہیں ویسٹ والے تو ہم سب کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے؟ وہ اس لیے پہنچتی ہے ڈاکٹر دانش، جو عمران خان نے وہاں بات کی کہ ہمیں اپنے بچے، اپنے بزرگ، اپنے مال و دولت، والدین سے زیادہ پیار ہے ان سے۔ وہ گئے تو پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ تھے، واپس آئے ہیں تو اسلام کے سفیر، اسلام کے وکیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجاہد، ایک غازی، اور کشمیر کے ایک سفیر کے طور پہ واپس آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کام اللہ نے لیا ہے، اب اللہ کرے کہ اس کو ہم آگے اور لے کے جائیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ تحریک کا جو ہے سفر جاری کیا۔ مجھے فخر ہے ایک آدمی کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں طاہر اشرفی کے صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ایک جملہ مجھے میرے کانوں میں بار بار گونجتا ہے، ایک ذوالفقار علی بھٹو کا گونجتا تھا اور اب عمران خان صاحب کا گونجتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم سوائے خدا کے، یعنی اللہ کے اور کوئی خدا نہیں ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، اور اگر جنگ شروع ہوتی ہے، یہ جو کنونشنل وار ہے، تو یہ کہاں تک جائے گی اور ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ مثلا واضح طور پہ کر دیا کہ ہمارے پاس جتنی طاقت، اختیار، وسائل ہے، اور وہ ہمارے لیے سب اس وقت تک لڑیں گے جب تک ایک ایک مسلمان، ایک ایک پاکستانی کے سانس میں سانس ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، گریٹ جملہ ہے۔ جناب اشرفی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ عمران خان کی بہت سی باتوں سے اعتراض کیا جا سکتا ہے، ان کی پالیسی سے، معاشی سے، کابینہ میں بیٹھے ہوئے عجیب و غریب اقربا پروری کے لوگوں سے انہوں نے کئی بیانات دیے ہیں، یو ٹرن لیا ہے، لیکن جو جنرل اسمبلی میں سر ایک ایک لفظ قیمتی ہے اسلام کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے، کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ ایک دنیا کے امن پسند، امن کے سفیر اور مسلمانوں کے ترجمان کے طور پر تقریر کی ہے۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن اس تقریر کا ایک ایک جملہ عالم اسلام کے مظلوم و مقہور 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی ترجمانی ہے۔ انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر کے لا الہ الا اللہ کی آواز پہ ختم کیا۔ انہوں نے اسلامک فوبیا کا ذکر کیا، انہوں نے حجاب کا ذکر کیا، انہوں نے اسلام کے اوپر دہشت گردی کے لگائے جانے والے الزام کا ذکر کیا۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو تم اپنے دین سے اس طرح محبت نہیں کرتے، میں اپنے آقا سے اس طرح محبت کرتا ہوں، میرا دل پھاڑ کے دیکھو۔ اور دل کی تکلیف سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب تم میرے آقا کی ناموس کے بارے میں بات کرتے ہو، تو میرے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے۔ یہ آج تک کسی نے نہیں کہا۔ عقیدہ ختم نبوت، ناموس رسالت اور مظلوم مسلمانوں کی ترجمانی، یہ عمران خان صاحب کے حصے میں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں حکمرانوں کے لیے کبھی ایئرپورٹ پہ نہیں جاتا۔ یہ میری زندگی کا میرا خیال ہے پہلا واقعہ ہوگا کہ میں وزیر اعظم کے لیے ایئرپورٹ پہ گیا اور میں یہ سوچ کر گیا کہ ناموس رسالت کی جس نے چوکیداری کی ہے میں اس کا چوکیدار ہوں، ناموس رسالت کا جو وفادار ہے میں اس کا وفادار ہوں، عقیدہ ختم نبوت کا جو وفادار ہے میں اس کا وفادار ہوں۔ یہ اقتدار، یہ چیزیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں، مہنگائی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم خان صاحب لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، لیکن
جب عمران خان وہاں اقوام متحدہ میں کھڑا ہوا تو اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ جو کہہ رہا ہے دل سے کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں 37 سال سے عمران خان کو جانتا ہوں، عمران خان کی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے دل سے نکل رہی ہے یا یہ اس کو پڑھائی گئی ہے یا اس کے سامنے رکھی گئی ہے۔ عمران خان نے 27 رمضان کو بھی OIC کے اجلاس میں بیت اللہ کے پڑوس میں جو بات کہی تھی اس کا آغاز بھی ناموس رسالت سے تھا، اور یہاں بھی جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر بات ہے کہ ہم نے جس شخص کو الیکٹ کیا، جو شخص ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی چوکیداری کی بات کر رہا ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی چوکیداری کی بات کر رہا ہے۔ یہ اعزاز عمران خان سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، بطور حکمران بہت سی چیزیں ٹھیک کرنے کی ہیں، لیکن یہ جو اعزاز عمران خان نے حاصل کیا ہے اقوام متحدہ میں، OIC کے اندر، یہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میری دعا ہے کہ خان صاحب نے جو کچھ وہاں کہا ہے یہاں پاکستان میں اس پر عمل ہو۔ ہم اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کل خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا ہمارا ساتھ دے نہ دے، ہم اس جہاد میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، دنیا نہیں پوری امت مسلمہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غلط ہے، یہ ہندوستانی پراپوگنڈا ہے، یہ اسرائیلی پراپوگنڈا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی وقت آیا تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے ساتھ آ کے عالم اسلام میں سے سعودی عرب کھڑا ہوگا، عالم عرب کھڑا ہوگا، 1 ارب 70 کروڑ مسلمان کھڑا ہوگا، کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے۔ اور میرا جو فوجی جوان ہے ڈاکٹر صاحب، ہندوستان کا فوجی تنخواہ مانگتے ہوئے روتا ہے، روٹی پہ روتا ہے، چھٹی پہ روتا ہے۔ میرا فوجی جوان رات کی تہجد میں شہادت کے لیے روتا ہے، اور اسی لیے کہا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، اس پہ آپ کی گفتگو میں سعودی عرب کے ساتھ ایران بھی آ جاتا ہے، ایران سے ہم ترکی چلے جاتے ہیں، ترکی سے ملیشیا، انڈونیشیا، تو پھر عالم اسلام کا تو سارا ہی آ جاتا۔ آپ ہمیں محدود نہ کریں، میں پورا عالم اسلام کا ہے۔ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی اسی لیے میں نے کہا کہ سعودی عرب کے نام کے ساتھ اگر ایران کا اور ترکی بھی آ جاتا۔ سر بہت اچھی بات ہے، آپ نے ہماری تصویر ہو گئی اور پوری دنیا کو میسج چلا گیا۔ 1 ارب 70 کروڑ میں سب آ جاتے ہیں۔ جنرل قیوم صاحب، نو ڈاؤٹ وزیر اعظم کی جو تقریر ہے وہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، سنی جا رہی ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن ایک بات تو ہے نا سر کہ تقریر کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ جائے گی جب پاکستان کے یہ سفارتی جو اتنی ایمبیسیز ہیں جو سوتے رہتے ہیں، اور یہ جو وزارت خارجہ ہے جو سوتی رہتی ہے، اگر وہ بھی اچھے کام کرنے شروع کر دے، اس تقریر کو لے کر عملی کام کرے تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے سر؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایک تو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور میں یہ رائٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ یہ کہوں گا کہ جو علی محمد نے کہا اور جو مولانا اشرفی صاحب نے فرمایا، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ یہ تو آپ دیکھیں، ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عشق، اور اس کے اوپر آپ ہر چیز قربان کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس کا وہاں تذکرہ کیا، تو یہ بہت قابل تعریف بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور انہوں نے اسپیشلی جب یہ نیریٹو ایک مسلمانوں کے خلاف ریڈیکلزم کا چل رہا تھا، اور بلکہ ٹرمپ نے وہاں تک ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اور مودی کو خوش کرنے کے لیے ریڈیکل اسلام کا نام لیا، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو پاکستان کو روگ سٹیٹ کہتے ہیں، ارریسپانسیبل، تو یہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ فورم ہوتے ہیں جہاں ہمیں ضرور بولنا چاہیے۔ اور عمران خان نے بڑی جرت، بہادری، کنوکشن
اور نہایت یعنی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے طور پہ بات کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اگر ہم نے مدعا حاصل کرنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سارے مسلمان جو کلمہ گو ہیں وہ اکٹھے کھڑے ہو گئے. دیکھیں مسلمان آپس میں لڑ بھی رہے ہیں. ابھی ایران اور سعودی عربیہ کی مخاصمت دیکھیں، یمن کے ساتھ دیکھیں، سیریا اور ادھر دیکھیں، مڈل ایسٹ میں، اس سے ہمارا دل جلتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے عملی تگ و دو بھی ضروری ہے ابھی، اور وہ انتہائی ضروری ہے کہ جو کچھ پرائم منسٹر کے دل کی خواہشات ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں ایک تو مسلم امہ کے اندر آج پیدا کرنا ضروری ہے. دوسرا یہ جو باقی دنیا کی سپر پاورز ہیں اور جو انفلوئنشل ملک ہیں ان کے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانا ضروری ہے. ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہے روگ سٹیٹ کا، ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کا، اس کا کاؤنٹر پروپیگنڈا، کاؤنٹر نیریٹو بنا کے اس کو ایفیکٹولی، اور اس کے لیے آپ کے آئیز اینڈ ایئرز کیا ہیں؟ ہمارے فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہماری ایمبیسیز ہیں اور ہائی کمشنرز ہیں جو پورے گلوب پہ ہیں. ان کے اندر ایسے چن کے لوگ ہوں اور ان کو ٹاسکنگ ہو اور وہ آبجیکٹو ہو، اس میں کشمیر کی بات بھی ہو اور پاکستان کے نام کو اجاگر کرنے کی بات بھی ہو. تو میرے خیال میں پرائم منسٹر نے تقریر تو بہت اچھی کی، لیکن ان کا اصلی کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ پاکستان کی سرزمین پہ آ کے قدم رکھتے ہیں، اور یہاں آ کے ان کو یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے پاکستان مضبوط ہوگا تو پاکستان کی آواز مضبوط ہوگی. پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کی معیشت کو بہتر کرنا، ٹیررزم کا خاتمہ کرنا، ملک کے اندر ناانصافیوں کا خاتمہ کرنا، یہ جو اعتصاب کے عمل کے اندر ہم جو وکٹمائز کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا، اور ایک نیشنل یونٹی یعنی انصاف کا نظام اکراس دی بورڈ. ہر کرپٹ بندے کو سزا ضرور ملے، لیکن یہ تاثر نہ ملے اور یہ نہ ہو کہ آپ صرف سلیکٹڈ لوگوں کو، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، جو آپ کی پارٹی کے کو تھریٹ کرتے ہیں ان کو اندر کریں. تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تو میرا دیانتداری کے ساتھ ایک مسلمان کی حیثیت سے میں فیل کرتا ہوں کہ عمران خان کا قد بہت زیادہ اور بڑھے گا اگر وہ ملک کے اندر انصاف کے نظام کو لے کے آئیں اور اکراس دی بورڈ اپنی بغل کے نیچے بھی دیکھیں کون سے لوگ ہیں، اور پھر یہ فیصلے جو کریں اچھی ٹیمیں سلیکٹ کریں. پہلی ٹیم ایک سلیکٹ کی 9 مہینے کے بعد اسے فائر کر دیا، اگلی ٹیم ابھی سلیکٹ کی اس کے اندر ابھی پھر رد و بدل ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ جو ڈیلیور نہیں کر رہا اسے چینج کرو، لیکن یہ بھی تو ہے کہ آپ کی جو مردم شناسی ہے ان لوگوں کو سلیکٹ کریں، چونکہ پاکستان کے پاس ٹائم نہیں ہے ضائع کرنے کا، دشمن اندر بھی ہے باہر بھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف اندرونی طور پہ بلکہ خطے کے اندر بھی افغانستان کا پیس پروسیس اور بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنے آپ کو منوانا ہوگا. پاکستان ایک مضبوط، میں آگے چل کے اس ایشو پہ بات کروں گا سر، اور مجھے پتا ہے میں وار ویٹرن بھی ہوں. جی یس، میں اس ایشو پہ بات کروں گا کیونکہ آگے چل کے یہ ایشو کنیکٹ ہوتا ہے آپ سے. میں ذرا سا جنرل خالد نعیم لودھی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. خالد نعیم لودھی صاحب، عمران خان صاحب نے امریکہ میں اس وقت جب اس مودی نے اور ٹرمپ نے اسلام کو اور کشمیر کے معاملات کو اور دہشت گردی کو پاکستان سے اور اسلام سے جوڑا، تو اس موقع پہ عمران خان صاحب نے اسی امریکہ میں چند دن بعد ہی ویسٹ کے چند لیڈروں کو اور ٹرمپ کو اور مودی کو دو ٹوک ایکسپوز کیا سر، بہت سخت ایکسپوز کیا ہے انہوں نے. تو میں آپ سے ایک سوال یہ ضرور رکھوں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ویسٹ کو اور ٹرمپ کو اور مودی کو ایکسپوز کیا، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اس تقریر کے حوالے سے، اور کیا رد عمل آ سکتا ہے ان لوگوں کا اس تقریر کے بعد؟ کیا کہیں گے سر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو تقریر تھی عمران خان کی وہ تو خیر عروج تھا ان کی تمام ایکٹیویٹیز کا جو انہوں نے وہاں پر کی، لیکن جو ان کے 6-7 دن کی باقی محنت تھی اس کو بھی زیر نظر لانا ضروری ہے. انہوں نے کئی فورمز پہ بات کی اور وہ باتیں ساری جو پہلے وہ کر چکے تھے تقریباً ان کو دہرایا اپنی تقریر میں. دیکھیں کتنا مشکل سوال کیا گیا جب کہا گیا کہ جی آپ کا چین میں جو مسلمان ہیں ان کے متعلق کیا خیال ہے، تو کتنے اچھے طریقے سے جواب دیا کہ جی چین کے ساتھ ہمارے خصوصی تعلقات ہیں اور ہم چین کے متعلق پبلک میں بات نہیں کرتے، کوئی اور یہ کہہ سکتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ٹرمپ کی موجودگی میں کہا کہ آپ کے ساتھ مل کر جو ہم نے جنگ کی اس پر وہ بڑی غلطی کی ہم نے، ایسی باتیں.
تو میرا خیال ہے کہ ایک ناڈر انسان، ایک سچا انسان، ایک مخلص انسان وہ تو خیر نظر آ رہا تھا، صرف تقریر میں نہیں، تقریر سے پہلے بھی. اور کچھ ہمارے بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ جی فرق کیا پڑا. میں بتاتا ہوں کہ فرق کیا پڑا. سب سے بڑا فرق یہ پڑا ہے، اور یہ میرے خیال ویریفائیبل فرق ہیں جو میں جن کا ذکر کروں گا. پہلا فرق یہ ہے کہ جو دنیا کی رائے عامہ ہے، اور اس میں آپ فارن آفس کو بلٹل نہ کریں، فارن آفس کا اس میں بڑا کردار ہے. یہ تمام جو ملاقاتیں ہیں، تمام جو پوائنٹس ہیں جن کو ٹاکنگ پوائنٹس کہتے ہیں، وہ فارن آفس ہی تیار کرتا ہے. تو ان کو کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ انہی کے نقشے کے مطابق یہ سارا کام ہوا ہے. پہلا فرق یہ پڑا ہے کہ جو دنیا کی رائے عامہ ہے ان کو اب پتہ چل گیا کہ کشمیر ہے کدھر اور کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے پہلے ہم تلاش کرتے پھرتے تھے کہ کن کو کشمیر کا پتہ ہے، کن کو کشمیر کا نہیں پتہ. اس سے بھی بڑی دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو لوگ ٹیررزم سے نہیں جوڑ پائیں گے، کیونکہ اس کا بیس ہلا دیا ہے عمران خان نے. اور جو اب مودی کا چہرہ دکھایا گیا RSS کا اور سارا اس کا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے ریٹوریکل باتیں نہیں کی ہیں، ان کی بنیاد اور لاجک کی بنیاد پر ہر بات کی ہے. کہ جب اسلام کی بات کی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی بات کی ہے، جب کشمیر کی بات کی ہے، تو اس کے بنیاد کو پکڑا ہے، اس کو کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا رنگ بھرا جا سکتا تھا ڈپلومیسی کے دائرے میں وہ بھر لیا گیا ہے. البتہ اس کی وجہ سے، کیونکہ کہتے ہیں ڈپلومیسی ہراول دستہ ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے اور آپشنز ہمارے کھل گئے ہیں. ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم باقی آپشنز پہ کیا کام کرتے ہیں. اندرونی طور پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے، جنرل قیوم صاحب نے ان کا ذکر کر دیا ہے. تو بہت بڑا کارنامہ ہے. ایک تو اس کو سسٹین کرنا ہے. رد عمل کا میں نے سوال کیا سر. رد عمل کچھ نہیں کہا جی. رد عمل دیکھیں، رد عمل اپنی زبان میں سب کو رکھے، لیکن جو ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب دبنگ تقریر کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا. جب بڑی تقریر کی تھی جنرل ضیاء الحق نے، ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت کرے اور ہمیں اتنے بڑے لیڈر سے محروم نہ کرے. ہماری بڑی دعا ہے اور یہ صدا ہے. تو اس کے رد عمل تو بڑے ملکوں کا آپ کو پتہ ہے پھر بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کی چال سب سے زبردست ہوتی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موڑ پہ لے آئے ہیں جی مسلمانوں کو، پاکستان کو اور کشمیریوں کو. اور آپ دیکھیں گے کہ آگے اگر ہم نے باقی دائروں میں بھی رنگ بھرے تو یہ بہت اچھے طریقے سے آگے چلے گا، اور کشمیر آزادی کی طرف بڑھ رہا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ایک بریک پہ جاؤں گا، چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آ جاتا ہوں جناب علی محمد صاحب کی طرف. پہلے آ جاتا ہوں علی محمد صاحب. وزیر اعظم کی پارلیمنٹ میں، جنرل اسمبلی میں، صرف اپنی پارلیمنٹ میں، جنرل اسمبلی میں پوری دنیا دیکھ رہی تھی، موجود تھی وہاں جب انہوں نے اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزماں کو کی محبت کا اظہار کیا اور اسلام کی اہمیت جب سامنے لائے، تو آج پاکستان کی پوری قوم اپنے اس وزیر اعظم سے امید رکھتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 227 اور 2A اور 31 جو آئین میں موجود ہیں کہ پاکستان میں قرآن و سنہ کے علاوہ کوئی قانون نہ بن سکتا ہے، نہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے. تو سر، سود کا ایک قانون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی میری جنگ ہے ان لوگوں سے، اور یقیناً اس آرٹیکل کے تحت سود کا قانون اب پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، اور سارے کے سارے عوامل اس آئین کے 3 آرٹیکل کی بنیاد پہ چلنا چاہیے سر. تو پوری قوم کی امید وزیر اعظم سے ہیں. آپ کیا کہیں گے سر؟ اب اس پر عمل ہونا چاہیے، سود کا یہ قانون ختم ہونا چاہیے اس ملک سے سر، پوری قوم متوجہ ہے. ڈاکٹر صاحب، نماز کے بارے میں جب ہمیں بتایا گیا تو وہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ظلم بھی کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس پہ علامہ نے فرمایا تھا نا کہ وہ سجدہ روح زمین جس سے کامتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج ممبر محراب. تو ایک برے کام سے نکلنا یا ایک اچھے کام کا فیض آپ کو تبھی مل سکتا ہے جب ہم دل سے کریں.
اب یہ سود کا جو معاملہ ہے، سود سے ہمیں اللہ نکالے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو ملک بنا ہے اس میں وہ اور سود ساتھ ساتھ چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ سود کا نظام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی نفی ہے، اور پاکستان بنا ہے نفی پہ. کس چیز کی؟ ظلم کی، بربریت کی، لا قانونیت کی، بے دینی کی، اسلام کے خلاف کے نظام کی نفی پہ، غلط کام کی نفی پہ پاکستان بنا ہے. پاکستان جو ہے لا پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے. اب سود کے نظام کے خلاف سب کو پتہ ہے، ایوری بڈی نوز، جس کو اتنا بھی کوئی پتہ ہے دین کا یا قانون کا، اس کو پتہ ہے سود کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے. لیکن اس سے ہم نکلیں گے تب جب ہم اس کو دل سے مانیں گے، اور دل سے یہ بھی مانیں گے کہ اس سے نکلنا صرف اسلام کا فرض ہی نہیں ہم پہ، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے. دنیا اب بغیر سودی نظام کی طرف جا رہی ہے. آپ کے بڑے بڑے بینک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ وغیرہ سارا اس کی طرف جا رہے ہیں. جتنا آپ کا ہاؤس فائنینسنگ ہو رہی ہے سارا اب زیرو اس پہ مل رہا ہے آپ کا انٹرسٹ پہ. اب اس پہ میں آپ کو ایک اور بھی مزیدار چیز بتاؤں، قرآن میں تو ہے ہی ہے. میں تو ایک بات کہتا ہوں، میں نے قومی اسمبلی پہ اس پہ 2013 میں بھی بجٹ سپیچ کی تھی، میری سود پہ ہی تھی کہ سود نکلو گے تو بچو گے. ویسٹرن اکنامکس اور ان کے جتنے آپ تھیوریاں پڑھو گے ٹھیک ہے، ایک وقت تک ٹھیک رہتا ہے، آپ چلاؤ کسی طریقے سے، لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں نجات چاہتے ہو، 2018 میں میں نے بات کی. ایک چیز ایک سازش کے تحت ہم سے چھپائی گئی ڈاکٹر دانش صاحب. قائد اعظم محمد علی جناح 1948 میں پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو کراچی میں سپیچ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیوں نہیں بتایا گیا ہمارے بچوں کو، کیوں ہماری ٹیکسٹ بکس میں یہ نہیں تھا جو میں اب بات کرنے لگا ہوں. اگر جناح پیپرز نہ پڑھتے یا کوئی کچھ قابل لوگوں کی صحبت نہ ہوتی مجھے بھی نہ پتہ لگتا. قائد نے فرمایا اسٹیٹ بینک کو، لمبی سپیچ ہے چھوٹا سا حصہ، کہ I shall watch with keenness the work of your research organization، اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں، and devising the banking principle in accordance with the banking principles of Islam. اور پھر وہ کہتے ہیں اکنامک لائف جو ہے ویسٹ کی اس نے تباہ کیا ہے، اور ہم نے ویسٹ کے نہیں، ہم نے اپنا معاشی نظام لے کے آنا ہے. کسی نے اس پہ عمل کیا؟ سوچا؟ میں ہی سمجھتا ہوں عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف اس کو لے جانا ہوگا. مدینہ کی ریاست اور سود کا نظام ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، نہ کبھی چلا نہ کبھی چلیں گے. لیکن اس میں صرف یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ یک جنبش قلم نہیں ہوگا، گریجولی اس سے اب نکلنا ہوگا، کیونکہ آپ نے جو کریڈٹ لیا ہے، جو آپ نے قرضہ لیا ہے، جو سود آپ پہ ہے، ڈیفالٹ آپ نہیں کر سکتے. یہ ہم کر سکتے ہیں کہ گریجولی اس سے نکلیں. نیکسٹ جو ہم امداد ہمارے پاس آتی ہے، جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا لوگوں کو جو انویسٹمنٹ کراتے ہیں، جو قرضے دیتے ہیں، ان کو اسلامک بینکنگ کی طرف لے کے آئیں. بہت بڑی فیلڈ ہے، بڑے بڑے اسلامک اسکالرز موجود ہیں، تقی عثمانی صاحب جیسے موجود ہیں. دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے، ملیشیا میں کام ہو رہا ہے اس پہ، ملیشیا میں کامیاب ہے، ٹرکی میں اس پہ کام ہوا ہے. انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل ڈاکٹر دانش صاحب، سود کے نظام سے اللہ ہمیں نکالے گا اور ہماری زندگی میں نکالے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں جناب آتا ہوں جناب سینیٹر عبدالقیوم صاحب، آپ سے تھوڑا سا اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ اس وقت جو ایران اور سعودی عرب کا بہت بڑا کولیجن سامنے نظر آ رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ جی یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جھکاؤ سعودی عرب کی طرف ہے جو نظر آتا ہے. ایران کس حد تک اعتماد کرے گا اور یہ ثالثی قبول کرے گا، اور جو وقت کی ضرورت ہے سر، جیسے کہ بات کی جا رہی ہے کہ سعودی اور ایران کے درمیان اور تمام مسلم ممالک کے درمیان اختلافات ختم ہو، جی کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت تاریخی ہیں، ڈیپ روٹڈ ہیں، اور ہر مشکل وقت میں سعودی عربیہ نے پاکستان کی مدد کی ہے. وہ خواہ آپ کا نیوکلیئر ایکسپلوژن ہو، جنگوں کی بات ہو، ابھی یہ جو اکنامک کرنچ ہے اس میں تو کوئی دو رائے. لیکن یہ کہنا کہ ہمارا جھکاؤ زیادہ سعودی عرب کی طرف ہے اور ایران کی طرف نہیں ہے، میرے خیال میں یہ اس حد تک ٹھیک نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب ایران پاکستان پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ کا کنوینر ہوں، اور میں نے وزٹ کیے ہیں، میں ایران میں بھی گیا ہوں، ادھر بھی ملا ہوں، میں سعودی ایمبیسڈر سے بھی میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میں 2 ایئر سعودی لینڈ فورسز کے اندر 85 سے 87 تک تھا، اور وہاں بھی میرا ان کی ڈیفنس کے ساتھ اور انٹریکشن ہے. آئی ٹیل یو، یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ ریموو ہو سکتی ہیں. ایک وقت تھا جب سعودی عربیہ کے بادشاہ
نے وزٹ کیا تہران کو، اور تہران کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سعودی عربیہ میں گئے، اور یہ کام چل رہا تھا اور اس کو آگے چلنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ڈویبل ہے. جب ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی امریکہ میں ذکر کیا کہ پرنس محمد بن سلمان نے میرے ساتھ بات کی کہ یس ایران کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے آپ آگے ہوں. انہوں نے، یہ بڑی بات ہے، چونکہ پہلے ایک تاثر تھا کہ ایران تو ریکنسائل کرنا چاہتا ہے، سعودی عربیہ والے نہیں کرنا چاہتے. آئی تھنک ان کی یہ جو ٹینشن ہے، یمن جس کی لپیٹ کے اندر ہے، بحرین کے اندر پرابلم ہے، مڈل ایسٹ کے اندر مسائل ہیں، سیریا کی ایشوز ہیں، ان سب کو حل کرنے کے لیے دیکھیں اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلام آپ کو کیا بتاتا ہے؟ ٹالرنس، اکاموڈیشن، اور ہمیشہ آپ کئی دفعہ کڑوی باتوں کو بھی آپ دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر ان کو کیا بتایا گیا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا آپ کا مسلمان ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن کافر کو جائے گا تو وہ سب چیزیں انہوں نے کہا جی آپ محمد رسول اللہ بھی نہ لکھے اس معاہدے پہ، وہ بھی انہوں نے کاٹ دیا. بیکاز حکمت اور آپ کے اندر جو وہ ٹھہراؤ، بیکاز آپ کی دور رس سوچ ہونی چاہیے. تو یہ ہمیں ان دونوں مسلمان ممالک کو بتانا چاہیے. اور آئی کین اشور یو کہ ایران بھی ہمارا پڑوسی ہے. ایران کے ساتھ ہمارے بہت سے، میں ڈیفنس پروڈکشن میں جب پی یو ایف کا چیئرمین تھا، ہمارے بہت سے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اور ہم چونکہ نیبر بھی ہیں اور پھر ہم مسلمان بھی ہیں سارے، تو اس صورت میں میرے خیال میں یہ کوئی فرکشن نہیں ہے. ابھی بھی 2 دفعہ پرائم منسٹر ایران کے صدر کو ملے ہیں اور اسی طرح جا کے سعودی عربیہ بھی ملے ہیں. تو ہم بالکل برابر. اور اگر ہمارا ذرا بھی جھکاؤ وغیرہ ہوتا تو یہ یمن کی سچویشن پہ جو جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر بڑی آبجیکٹو اور وہ باتیں کی گئی کہ جی ہم افواج کو انوالو نہ کریں. سعودی سیکورٹی کے ہم بالکل ذمہ داری لینا چاہتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں کہ اگر ان کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ حملہ ہوگا، لیکن کبھی بھی یہ ہمارے مفاد میں یا مسلم امہ کے مفاد میں نہیں ہوگا کہ ہم سائیڈ بازی کریں. ہمارا کام میڈیشن ہو، ریکنسیلیشن ہو، اور ان کو ہم آپس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ان کو آپس میں ملائیں گے. تو اس لیے یہ کوئی وریسم نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے. صرف میں جو بات کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو آگے قدم بڑھا کے ایفرٹ کرنی ہے، آپ کو یہ شروع کرنا ہوگا. جیسے ابھی اب سود کی ڈسکشن کر رہے ہیں نا، تو سود کے نظام کے اوپر تو بالکل ہر مسلمان کا، قوم کو اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، قوم ساری ساتھ ہے. کوئی بھی آج سود کا اعلان، کچھ حکومتوں نے اسلامک بینکنگ شروع کی ہے اور انہی لائنز کے اوپر اسلامک اکاؤنٹس ہیں، پروفٹ لاس کی باتیں ہیں. ہمیں ملک کے اندر تو ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے. سعودی عربیہ میں نظام ہے دوسرا تیسرا. صرف جیسے اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں بیرونی دنیا کے ساتھ کیسے ان کو تعلقات کو آگے لے کے جانا ہے، یہ حکومت فیصلہ کرے. پوری قوم متحد ہے اس کے اوپر اور آگے چلنے کو تیار ہے. ٹھیک بالکل صحیح بات کہا آپ نے. پوری قوم متحد ہے. خدا کے لیے کوٹ جو ہے اس کو یہ احساس ہو کہ 1991 سے یہ اتنا اہم فیصلہ، بتائیں کون سی کوٹ؟ شریعت کوٹ، یعنی شریعت پہ بنائی ہوئی کوٹ، وہ اس کو ڈمپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے 1991 سے اس ربا کے مقدمے کو. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ جاؤں گا اور پھر لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی طرف آتا ہوں. ان کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. بہت اہم ایک پوائنٹ ہے جو میں ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جناب جنرل خالد لودھی صاحب، آپ ڈیفنس سیکٹری بھی رہے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اور ڈیفنس کے بہت سے اہم معاملات میں رہے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچے ہیں. میرا ایک سوال ہے سر، اور وہ یہ ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے امریکہ کی منافقانہ عمل تو ہم سب کوئی جانتے ہیں سر، لیکن اس وقت جو حالیہ ہم نے امریکہ، بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ دیکھا ہے، اس کا عملی نمونہ بھی دیکھا ہے، الفاظوں میں بھی دیکھا ہے، اسٹیٹمنٹ میں بھی دیکھا ہے، G7 کے اجلاس میں بھی دیکھا، سلامتی کونسل کی جو اجلاس تھا اس میں بھی دیکھا، اور یہ جو آپ کی جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بھی جو امریکہ اور ان کا گٹھ جوڑ نظر آیا. سر اس موقع پہ جب بھارت، امریکہ اور اسرائیل بہت سالڈ گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے، پاکستان کو اپنے ڈیفنس کے لیے کیا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ چین، روس، ایران
اور ترکی سے نہیں کرنا چاہیے، یا اور اگر اس کو ہم محدود کریں تو کم از کم چین اور ایران کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیفنس ایگریمنٹ بننا چاہیے؟ سر کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کیا خبر کہ چین کے ساتھ ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ شاید ہو، کیونکہ چین کی جو ڈپلومیسی ہے وہ اور قسم کی ہے. چین کی ڈپلومیسی اوورٹ نہیں ہے، وہ بڑی سٹل ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی انہوں نے اس طریقے سے بات نہیں کی جو کہ ایسے لگے کہ آپ کو جیسے وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب یہ ٹینشن شروع ہوئی ہے تو چین کے وزیر خارجہ آئے تھے، اس کے بعد جو چین کی ایک کونسل ہے، ملٹری کونسل، ان کے نائب بھی ادھر آئے تھے، اور ایک چیز سائن بھی ہوئی تھی اور چیزیں بھی سائن ہوئی تھیں، لیکن وہ پبلک نہیں کی گئیں، ان کو بتایا نہیں گیا. تو پہلی بات تو یہ کہ عین ممکن ہو. لیکن ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب، جب آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے تو آپ کو خود ہی لڑنا پڑتی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنے تمام ایسے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ جب ایک کی دشمن ہو تو وہ تو اس کے لیے تو ہم نے پورا ہمارا نظام مرتب ہے جو ہندوستان ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایکسٹرا ریجنل فورسز کی طرف سے کچھ ایسا ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے یا پاکستان کے پاس اس کا کوئی پلان نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ لیڈنگ ہمارا ہائپوتھیسس نہیں ہے، ایسا اللہ کرے نہ ہو اور ہونا چاہیے بھی نہیں. اور جن لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہے ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس کس قسم کے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور آپ نے یہ بات ابھی تو آؤٹ ہو گئی ہے، پتہ آپ کو ہوگی، آپ کے علم میں ہوگی، جو جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہوگا کہ جب پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے لگا تھا تو اس قسم کا ایک تھریٹ آیا تھا، موجود تھا. اس سے پہلے بھی 85-87 میں ایک دفعہ ایک ملک جو ہے وہ ہمارے، ابھی ہم نے ایٹمی دھماکے نہیں کیے تھے، وہ ہمارے ایٹمی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے تھے. اس وقت بھی تو کچھ ہوا نا، کچھ پاکستان نے کیا. اور جب ہم دھماکے کرنا چاہ رہے تھے پھر بھی کچھ ہوا، پاکستان نے کیا. تو آپ شانت رہیے اور اعتماد کیجئے. پاکستان پر ایسا وقت اللہ کرے نہ آئے، لیکن آئے گا تو اس کا سد باب کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. لیکن یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو کسی بلاک کے ساتھ، جیسا پاکستان جیسا چھوٹا ملک جو ہے اس کو پولیٹیکلی بھی ضرورت ہے کسی بلاک کی، اکنامیکلی بھی ضرورت ہے اور ملٹریلی بھی ضرورت ہے. اور نیچرل بلاک یہی بنتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشین کنٹریز، ایران، ترکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے کچھ دوست دوسرے بلاک میں بھی ہیں، جیسے مڈل ایسٹ کے ملک ہیں اور ہیں. تو یہ میں تو خیر اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ کو سب کے ساتھ، اور میرا خیال ہے ڈپلومیسی کا طریقہ بھی ہے کہ سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ ہر وقت یہ کام شاید نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ ہے، اپنی رائے یہ ہے کہ اس وقت وہ موقع ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات امریکہ ورسز چین، اس میں کلیئرٹی لے کر آنی ہے. بالکل کلیئر ہونا چاہیے چین کو کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور کس حد تک ساتھ ہیں. اسی طریقے سے سعودی عرب ورسز ایران، اس پہ بات کر لی ہے جنرل صاحب نے، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ جب موقع آتا ہے تو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کون کھڑا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے حساب سے ہمیں اپنے دوستوں اور جو زیادہ دوست نہیں ہیں ان کے درمیان ایک لائن ڈرا کر لینی چاہیے. یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا اس سے زیادہ آپ کی عزت نہیں کرتی جتنی عزت آپ خود کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی کہیے کہ بعض اوقات میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہماری پالیسی ایسی ہے کہ جو لوگ ہمیں دھتکارتے ہیں ان کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی کہ اپیزمنٹ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور جو لوگ ہماری پذیرائی کرتے ہیں ان کو ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی. میرا خیال یہ رویہ چینج کرنا پڑے گا. جو لوگ ہمارے ساتھی ہیں، جو ساتھ دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، مشکل وقت میں دے رہے ہیں، تو سر کھل کے بتائیں نا، ذرا کھل کے بتائیں، گائیڈ کریں نا سر. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ چائنا اور امریکہ میں سے کس کا ساتھ دینا چاہیے سر؟ اس میں کوئی شک ہے؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے نہیں معلوم. میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کی سمجھ میں آ گیا اور میں نے کھل کر ہی کہا ہے، میں نے کوئی چیز لگی لپٹی نہیں رکھی ہے. چائنا کو ایک رتی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جی میں یہی کہہ رہا ہوں، چائنا کو ایک رتی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم امریکہ کے کہنے پر سی پیک کو سلو کر دیں گے، یا امریکہ کے کہنے پر کسی پروجیکٹ کو چھوڑ دیں گے، یا امریکہ کے کہنے پر کچھ اور کام کر دیں گے. پاکستان کو ایک رتی بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم
ایران اور سعودی عرب میں سے کسی ایک کے کہنے پر دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں وہ بات تو کی ہے جنرل قیوم نے, میں اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا, میرے سینئر ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کشمیر کے اوپر کس نے آپ کی تائید کی تھی, اور جب آپ دورہ کرنے چلے تو پھر آپ کہاں سے ہو کر جا رہے ہیں؟ آپ کا جو ایک سربراہ ہے پرانا آرمی کا, وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ بیلنس کرنے ٹھیک ہے سر, کیونکہ وقت مجھے کیونکہ اجازت نہیں دے رہا, کسی اسٹیج پہ بات کریں گے. تمام ساتھیوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.